اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمة سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سورہ شورى آیات 13 اور 14۔ شرع لکم مقرر کیا ہے تمہارے لیے، من الدین دین میں سے، ما وصى به نوحا جس کی ہدایت کی تھی نوح علیہ السلام کو بھی، والذی اوحینا الیک اور جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف بھی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں فرمایا تھا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، کہ آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے اور ان کی طرف بھی وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جنہیں نبوت عطا فرما کر کسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کے آخری رسول ہیں۔ ابتدا اور اختتام دونوں کا تذکرہ فرمایا، وما وصینا بہ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو بھی۔ اب یہ تینوں انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کے ہیں۔ ان پانچوں انبیاء کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، کہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ و مقام ان پانچ انبیاء کا ہے۔ ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا جو بات انہیں نصیحت کی گئی، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا، ان اقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کریں۔ یہی نصیحت انبیاء کو بھی کی گئی، اور یہی نصیحت ان انبیاء کے ماننے والوں کو بھی کی گئی ہے۔ شروع ہی سے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اصل دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور اس دین کی بنیاد خالص توحید اور کامل توحید پر ہے۔ اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کو دیا، اور تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا محور اور نقطہ اساس لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ دین کو قائم کرنے کا حکم، اور ساتھ دوسری بات وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقے نہ بناؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، بلکہ تمام لوگ اس دین خالص پر متحد ہو جائیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، تو جو لوگ بھی اللہ کی کتاب سے جڑتے جائیں گے ان کا دین اسلام ہوگا، ان کی بنیاد توحید ہوگی۔ کبر علی المشرکین، مشرکین پر یہ بات بہت گراں ہے، بہت شاق گزر رہی ہے۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ شرک کا خاتمہ ہے، اور یہی بات مشرکوں کے لیے بہت مشکل ہے، بہت گراں ہے ان پر۔ ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہاں مشرکین سے مراد مشرکین قریش ہیں،
ان کے لیے بھی وہی دین اتارا گیا ہے جو تمام انبیاء کا دین ہے۔ اسی دین کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، لیکن یہ آل ابراہیم میں سے ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب جب انہیں پھر سے توحید کی دعوت دی گئی، پیغمبر علیہ السلام نے کوہ صفا سے انہیں پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ دعوت ان پر بہت گراں گزری، بہت مشکل لگی انہیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اجتبا یجتبی، چن لینا، استفا یستفی، مصطفیٰ، اسی وزن پر ہے یہ لفظ بھی، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ وَيَهْدِي، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من ینیب، جو متوجہ ہونے والا ہے، جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں متفرق ہوئے لوگ، نہیں جدا جدا ہوئے لوگ، الا، مگر، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، بغین، سرکشی کی وجہ سے، بینہم، آپس میں۔ پچھلی امتوں میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب ان کے پاس کتاب آ چکی، ان کی ہدایت کا سامان ہو چکا، ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، فرقوں میں بٹ گئے، اور اس کی وجہ صرف ضد اور عناد تھی۔ اگر اندھیرا ہو، کوئی اس میں بھٹک جائے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن دن کی روشنی میں بھٹکنا، راہ منزل سے ہٹ جانا، یہ بدبختی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل نہ فرماتے، کتاب ہدایت نہ ہوتی، حضور علیہ السلام کی رہنمائی نہ ہوتی، پھر لوگ جدا جدا ہوتے، تقسیم ہو چکے ہوتے، تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت فرمائی، اور پھر اس کو ماننے والے متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ اصل وجہ یہی ہے، کتاب سے دوری، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے نصاب بنا لیے گئے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ اسی چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس تھی، اللہ کی کتاب کو فراموش کر بیٹھے۔ پچھلی امتوں کا بھی یہی حال ہوا تھا، آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ جس کتاب کو اللہ نے کتاب ہدایت کہا ہے، آج یہ اسی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو کتاب ہدایت ہے، اسی سے رہنمائی حاصل کرنے کو تیار نہیں، تو نتیجہ سامنے ہے، دین کو قائم نہیں کیا گیا، فرقے فرقوں میں بٹ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی بات سبقت نہ کر گئی ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اگر لوگوں کے اعمال پر فوری انہیں پکڑنا شروع کر دیتا، اعمال پر فوری گرفت ہونا شروع ہو جاتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن کو مؤخر رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ جو لوگ اورثوا الکتاب، کتاب کے وارث بنائے گئے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جیسا کتاب پر ایمان مطلوب تھا، ویسا وہ پچھلے لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ تورات کے ساتھ بھی یہی حال ہوا، انجیل والوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور آج امت مسلمہ کا حال بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر رسول کے ابتدائی زمانے میں کتاب کو پڑھا گیا، سمجھا گیا، اس پہ عمل کیا گیا، لیکن بعد کے لوگوں نے ان الہامی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اہل تورات کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی،
اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا جھگڑا چکا دیا جاتا۔ اس لیے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے روز ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اساس اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔